الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 177 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، ہاں اصل نیکی یہ کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہگیر اور سائلوں کو اور گردن چھڑانے میں، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں، اور صبر والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت، یہی ہیں جنہوں نے بات سچی کی اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے مفسرین کرام نے جن مسائل شرعیہ کا استنباط فرمایا، ان میں سے چند اہم مسائل ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ آیت مبارکہ کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ کامل مومن وہ شخص ہے جو اللہ پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے، سب فرشتوں پر ایمان لائے، تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں پر ایمان لائے، تمام انبیاء اور رسل پر ایمان لائے، اپنے مال کو ان 6 مقامات پر ضرور صرف کرے، قرابت داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافر ضرورت مندوں پر، اور ضرورت مند سائلین پر، اور غلام آزاد کرانے میں۔ اس کے ساتھ وہ نماز پابندی سے ادا کرے، اگر صاحب مال ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کرتا رہے، جب وعدہ کرے تو اپنے عہد کو پورا کرے، نفسانی، جسمانی اور مالی مصیبتوں پر صبر کا دامن نہ چھوڑے، صبر کرتا رہے۔ یہ جتنی بھی صفات ہیں یہ جس شخص میں موجود ہوں گی وہ کامل مومن ہوگا، اور یہی صفات جو ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے الفاظ ہیں ان میں بھی موجود ہے۔ گویا ایمان مجمل اور ایمان مفصل کا ماخذ یہ آیت مبارکہ ہے۔ اور اس آیت سے علماء کرام نے دوسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ نیکی اللہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی میں ہے، صرف مشرق و مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ اصل نیکی نہیں۔ نیک آدمی کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ، انبیاء، فرشتوں، کتابوں، آخرت کے دن، ان ساری چیزوں پر ایمان رکھتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی عطا کردہ ڈیوٹیاں، فرائض، واجبات وہ پابندی سے ادا کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو ماننا یہ نیکی ہے، محض اہل قبلہ ہونا یہ نیکی نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا جو خیال ہے کہ جو بھی اہل قبلہ ہے، یعنی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، اسے کافر نہ کہا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت نے ان کے اس نظریے کی تردید فرما دی ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اسی کا معتبر ہے جو تمام ایمانیات پر ایمان رکھے، تمام اس کے عقائد درست ہوں،
فرائض اور واجبات ادا کرتا رہے اور انہیں تسلیم بھی کرتا رہے، اسی کا قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا معتبر ہے، اور اگر اس کے ایمانیات میں کہیں بھی خلل آ گیا تو اس کا ایمان معتبر نہیں، اس کے اہل قبلہ ہونے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ چوتھا مسئلہ، آیت مبارکہ کے لفظ من آمن باللہ، اس سے علماء نے یہ اخذ فرمایا کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا یہ اصل ایمان ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک مانے، صرف اسے ہی مستحق عبادت سمجھے، اور جتنی بھی صفات کمالیاں ہیں وہ ساری کی ساری صفات کمالیاں اللہ رب العالمین میں موجود ہیں، اور جتنے بھی عیوب ہیں اور جتنی بھی بری خصلتیں یا بری چیزیں ہیں ان سب سے اللہ رب العالمین کو پاک جانے اور مانے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے کا معنی اور مفہوم۔ کافروں کے بہت سارے فرقے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو مانتے اور جانتے ہیں، مگر وہ اپنے اس دعویٰ میں جھوٹے ہیں، اس لیے کہ مثلا یہودی ایسے خدا کو مانتے ہیں جو حضرت عزیر علیہ السلام کا والد ہے، عیسائی ایسے خدا کو مانتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا والد اور حضرت مریم کا خامد ہے، تو یہ ایمان باللہ کے تقاضوں کے مخالف ہے، اس لیے ان کا ایمان باللہ معتبر نہیں ہے۔ اسی طرح اہل سنت سے علاوہ کافی سارے ایسے فرقے ہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین کو جس طرح ماننا چاہیے اس طرح ان کا ایمان باللہ نہیں ہے۔ مثلا وہ ایسے خدا کو مانتے ہیں جو جھوٹ بولنے پر قادر ہے، جو حضور کی ختم نبوت کے بعد بھی کسی اور نبی کو بھیجنا چاہے تو وہ بھیج سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے خدا کو مانتے ہیں کہ جس نے اپنے نبیوں کو اپنا نائب تو بنایا لیکن اپنے اختیارات ہی نہیں دیے، نبی کو محض ایک ڈاکیہ کے طور پر بے اختیار بنا کر بھیج دیا۔ اور کچھ ایسے خدا کو مانتے ہیں کہ جس نے وحی تو کسی پر بھیجنی تھی لیکن غلطی سے وہ دوسرے پر آ گئی، اور کچھ ایسے خدا کو مانتے ہیں کہ جس نے جو اپنا رسول اپنا نائب مطلق بنا کے بھیجا اس کے ماننے والے ہی اس کے وصال کے بعد ایمان پر قائم نہ رہ سکے۔ تو یہ سارے کے سارے فرقے وہ ہیں جن کے بارے میں ہے ما قدر اللہ حق قدرہ، ایمان باللہ کے تقاضوں پر یہ پورے نہیں اترتے۔ اس لیے حقیقت میں ان میں سے کوئی بھی اللہ رب العالمین کو اس کی شان کے لائق نہیں مانتا اور نہیں جانتا، لہٰذا یہ ایمان باللہ کی حقیقت سے عاری ہو چکے ہیں۔ پانچواں مسئلہ، والیوم الآخر سے علماء نے یہ اخذ فرمایا کہ قیامت برحق ہے، اس میں بندوں کا حساب و کتاب ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، سب سے پہلے شفاعت کبریٰ کا تاج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہنایا جائے گا، اور حضور سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے، رب العالمین ان کی شفاعت قبول فرمائے گا، پھر آپ کی شفاعت کے بعد آپ ہی کے اذن سے اور آپ ہی کے توسل سے باقی بھی سارے انبیاء، رسل، اولیاء، متقی درجہ بدرجہ حسب مراتب وہ بھی شفاعت کریں گے، اور اس روز جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور جو گناہ گار مومن ہوں گے وہ اپنی سزا پانے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سفارش اور سرکار کی شفاعت کے صدقے جہنم سے نکلیں گے، اور انہیں بھی اللہ رب العالمین جنت عطا فرما دے گا۔ اور چھٹا مسئلہ، والملائکہ، اس لفظ سے علماء نے یہ اخذ فرمایا کہ تمام فرشتوں پر ایمان لانا یہ بھی فرض ہے، اور یہ تسلیم کرنا فرض ہے کہ جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے فرما بردار بندے ہیں، کھانے پینے سے پاک ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، وہ نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے یہ سوائے رب کے کسی کو معلوم نہیں، رب ہی جانتا ہے۔ اور ان فرشتوں میں سے بعض فرشتے صرف عبادت میں مصروف ہیں، بعض نظام کائنات کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہیں اور مدبرات امر ہیں، وہ کائنات کا نظام اللہ رب العالمین نے ان کے ذمہ کر دیا ہے۔ اور ان فرشتوں میں سے 4 فرشتے بڑے درجے والے ہیں، ان میں سے حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ والکتاب سے علماء نے 7واں مسئلہ یہ اخذ فرمایا
کہ جتنے بھی آسمانی کتابیں یا صحیفے ہیں ان سب پر ایمان لانا بھی فرض ہے، اور اس طرح ایمان لانا فرض ہے کہ اللہ نے جو کتاب یا اللہ نے جو صحیفہ جس نبی پر اتارا وہ برحق ہے، اور ان میں سے 4 کتابیں بہت بڑی ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد پر، انجیل حضرت عیسیٰ پر، اور قرآن مجید ہمارے نبی علیہ السلام پر یہ کتابیں نازل ہوئیں۔ اور صحیفوں میں سے حضرت شیس پر 50 صحیفے نازل ہوئے، حضرت ادریس پر 30 صحیفے، اور حضرت آدم پر 10، اور حضرت ابراہیم پر بھی 10 صحیفے نازل ہوئے۔ البتہ ان میں سے قرآن مجید ہی ایسی کتاب ہے جو اپنی اصل حالت میں آج بھی محفوظ ہے، باقی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں تحریف ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور ایمان کا مطلب آپ سماعت فرما چکے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ اور اب یہ جو نسخے ان کے مارکیٹ میں موجود ہیں، ان کے بارے میں کسی آیت کے متعلق یقینی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آیت تبدیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ بس اتنا ایمان رکھے کہ اللہ نے جو نازل فرمایا ہمارا ان پر ایمان ہے، باقی رہا اس پر عمل کرنا۔ تو قرآن مجید کے نزول نے ان ساری کتابوں اور صحیفوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب عمل صرف اور صرف قرآن مجید پر ہی ہوگا، اور ایمان باقی سارے صحیفوں اور کتابوں پر اس طرح ہوگا کہ جو کچھ بھی اللہ نے جس نبی پر بھی نازل فرمایا وہ برحق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اور والنبیین کے لفظ سے 8واں مسئلہ اس آیت کے ضمن میں علماء نے یہ بیان فرمایا کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام پر ایمان لانا بھی فرض ہے، اور ان پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا مانے، اور یہ ایمان رکھے کہ سارے انبیاء کرام معصوم ہیں، اور سارے کے سارے انبیاء کرام مرد ہیں، ان میں کوئی عورت بھی نبی نہیں ہے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری نبی ہمارے آقا و مولا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اس دوران کتنے نبی آئے اور کل انبیاء کی تعداد کتنی ہے، ان کی صحیح تعداد تو اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ البتہ بعض روایات میں ان کی تعداد 1,24,000 بیان کی گئی ہے، اور بعض روایات میں ان سے کم و بیش بھی ان کی تعداد کا ذکر موجود ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ان کی تعداد اگر بیان کرنا ہی ہو تو اس طرح کہے کہ 1,00,000 کئی ہزار نبی، یا وہ یہ کہے کہ تقریباً 1,24,000 نبی، یا یوں کہہ لے کہ جتنے بھی نبی اللہ نے بھیجے ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ ان انبیاء کرام میں سے کچھ وہ انبیاء کرام ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے شریعت اور کتاب بھی عطا فرمائی، ان کا درجہ عام انبیاء کرام سے زیادہ ہے۔ ویسے تو سارے انبیاء کرام کا درجہ ہی نور علی نور ہے، لیکن جن انبیاء کو اللہ نے صاحب کتاب اور صاحب شریعت بنایا ان کا درجہ باقی انبیاء سے زیادہ ہے، اور ان کی تعداد 313 ہے۔ انہیں اصطلاح کے اندر رسول کہا جاتا ہے۔ تو انبیاء کرام کم و بیش تقریباً 1,25,000 1,24,000 کے قریب ہیں، اور ان میں سے جو رسول ہیں وہ 313 کے قریب ہیں۔ اور 9واں مسئلہ اسی آیت کریمہ کے لفظ والنبیین، ایمانیات میں جو چیزیں بیان ہوئیں وہ ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب اور ایمان بالانبیاء، یہ چیزیں بیان ہوئیں۔ تو اس بیان کے بعد ایمانیات کا ذکر چونکہ ختم ہو رہا ہے، اس لیے 9واں مسئلہ اس آیت کے ضمن میں علماء نے یہ بھی بیان فرمایا ہے خاص طور پر کہ بعض گمراہ فرقوں کا یہ نقطہ نظر کہ جس طرح انبیاء پر ایمان لانا فرض ہے اسی طرح ائمہ کو ماننا بھی فرض ہے، یہ ان کا نقطہ نظر باطل ہے۔ اگر ان کا یہ نقطہ درست ہوتا تو ایمانیات میں جہاں انبیاء کا ذکر آیا کہ انہیں ماننا ضروری ہے، وہاں ائمہ کا ذکر بھی ہوتا۔ ائمہ کی عزت، ان کا احترام، ان کا ادب وہ اپنی جگہ پر، لیکن انبیاء کرام کی طرح ان پر ایمان لانا یہ ضروری ہو، یہ عقیدہ باطل اور غلط ہے۔